مجھے بتائیں کیا ہمارے پاس نیوکلیئر کیرنگ سب مرینس ہیں؟ ڈو وی ہیو دیٹ؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، لیکن سوچنے پہلے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیوکلیئر پروپیلڈ سبمرین، یعنی اس کا انجن جو آپریٹر ہو نیوکلیئر کیپیبلٹی. دوسرا کیا ہے وہ نیوکلیئر ویپن فائر کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. تو یہ دو چیزیں ہیں. انڈینز کو زیادہ شوق ہے. پہلے انہوں نے رشیا سے ادھار لی تھی ایک سبمرین، 2 سال تک چلائی، انہوں نے خود اس پہ پریکٹس کی. پھر انہوں نے ایک اپنی خود انڈیجنسلی ڈیولپ کی نیوکلیئر سبمرین، اور اب 8 سبمرینز بنانے کے چکر میں وہ نیوکلیئر. میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی کنونشنل سبمرین ہے اور وہ نیوکلیئر وار ہیڈ والا میزائل یا ٹارپیڈو فائر کر سکتی ہے، دین وائی ٹو ہیو دیٹ نیوکلیئر سبمرین. ایک دوسرا، ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے کنونشنل سبمرین میں اور نیوکلیئر سبمرین میں. نیوکلیئر سبمرین کی انڈیورنس زیادہ ہوتی ہے، وہ کئی مہینے نیچے سمندر کی تہہ میں جا کے گزار سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے. کنونشنل سبمرین جو ہوتی ہے انہوں نے ہر 12-14 گھنٹے کے بعد اپنا اینٹینا باہر نکالنا. ہم کہتے ہیں سانس لینے کے لیے اسے اینٹینا باہر نکالا، تو وہ اپنی بیٹری کو ریچارج کرنے کے لیے اوپر آتی ہے. تو اگر آپ کے پاس اچھی کنونشنل سبمرینس ہیں، وائی ٹو ہیو دیٹ؟ اٹس ویسٹیج آف منی. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے، نہ صرف انڈین اوشن کی میں بات کروں، باقی کنٹریز کے لیے، وی ہیو انف ڈسٹرکشن آن لینڈ. بڑی جنگیں لڑ لی ہیں. اب سمندر کو تو رہنے دیں، ادھر کو تو میری ٹائم ٹریڈ کے لیے اس کو نا ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جہاز چلتے ہیں، ٹریڈ ہوتی ہے پوری دنیا کی. وہاں بھی ہم جنگیں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہاں بھی آرمز ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہاں بھی وی وانٹ ٹو فائٹ اگینسٹ ایچ ادر. اس کو لینڈ تک ہی رہنے دیں، اس کو سمندر میں نہ لے کے جائیں. اچھا سر، اگلے کوشچنس کے لیے نا ایک ٹرم ہے بلو اکانومی، آپ کی کتاب بھی اس پہ، تو اس کا سمجھنا ضروری ہے. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بلو اکانومی کی ٹرم آپ کیوں یوز کرتے ہیں؟ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اس پہ، واٹ ڈز بلو اکانومی مین؟ اچھا، میں بلو اکانومی کی ڈیفینیشن بتانے سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ کو اس وقت ایک چیز آپ کو بتا دوں. میں جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے آپ پیدا ہوئی ہیں، ایک چیز سنتی آ رہی ہے پاکستان میں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے. پاکستان کی اکانومی بڑی فرجائل ہے، ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بڑی پور نیشن ہے. ان تمام باتوں کا جو جواب ہے نا، ان کا تمام کوشچنس کا، وہ ہے بلو اکانومی. وہ اکانومی جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ شپ بریکنگ کی ہو، چاہے وہ شپ میکنگ کی ہو، شپ یارڈس کے بارے میں ہو، وہ پورٹس کے بارے میں ہو، وہ ہاربرز کے بارے میں ہو، ایون فشری کے بارے میں ہو، فشنگ پروڈکٹس کے بارے میں ہو، میری ٹائم ٹریڈ کے بارے، وہ تمام اکانومی جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے، اس سے آپ کتنے پیسے ارن کر رہے ہیں، انکلوڈنگ میری ٹائم ٹورزم. اگر ہمارا فوکس اس طرف ہو جائے تو یو کین امیجن کہ بلینز آف ڈالرز وی کین ارن. تو میرے خیال میں جو نازک موڑ سے گزرنے وہ ختم ہو جائے گا ہمارا. اور جب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں، تو ہمیں توجہ دینی چاہیے سمندر کی طرف. ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں نا، وہ لینڈ اورینٹیڈ ہے، لینڈ فکسیٹڈ کنٹری ہے. ہم ہمیشہ لینڈ پہ پروجیکٹس کنسیو بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں اور پھر ڈیلیور بھی کرتے ہیں. آپ موٹر ویز کو لے لیں، آپ اورنج ٹرین لے لیں، آپ یو نیم اینی تھنگ، سارے پروجیکٹ آپ کو یہاں نظر آئیں. نہیں بھی کیونکہ وہ دکھتا ہے، وہ اس سے ووٹ آئے گا، اس سے آپ کو ووٹ ملتے ہیں. سمندر میں جو چیزیں آپ ڈیولپ کرتے ہیں شاید عوام کو اس طرح نظر نہ آئیں، بٹ دا آنسر از سی. جس کنٹری نے بھی ورلڈ میں توجہ دی ہے اس کے اوپر، وہ کنٹری بڑی سکسیسفل، ان کی اکانومی نے بہت بوسٹ کیا ہے. الفرڈ مہان ہے ایک امریکن تھیورسٹ، وہ کہتا ہے کہ ہو ایور وی رول آن دا واٹرز وی رول آن دا لینڈ. اگر سمندر میں آپ کا کنٹرول بڑا زبردست ہے تو آپ لینڈ پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں جو سمندر ریلیٹڈ ہیں اس کو ہم ڈیولپ کریں، اس کو آپریٹ کریں. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جو فشری ہے، فشری ڈپارٹمنٹ، اگر پاکستان میں سمندر میں سے ہم فش نکال لیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں دوسری کنٹریز میں، اس سے جو ڈالر ملیں، پاکستان کی کیپیسٹی کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 3 to 4 بلین $US پر اینم ہم کما سکتے ہیں اس سے. لیکن افسوس کے ساتھ میں بتاؤں کہ پچھلے 77 ایئرز میں ہم نے ½ بلین بھی نہیں کمایا. 400-450 ملین کی فش ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. صرف فشی پہ توجہ دیتے تو ہاؤ مچ منی وی کین ارن. ہمارا شپ یارڈ جو ہے، دیر واز اے ٹائم لیٹ 70s اور ارلی 80s میں کہ ہم چائنا کے لیے جہاز بناتے تھے اس شپ یارڈ میں، ہم گلف کنٹریز کے لیے جہاز بناتے تھے اس شپ یارڈ میں. لیکن افسوس کہ آج ہم اپنی تو انڈیجنس میں نے بتایا وار شپس بھی بنا رہے ہیں، مرچنٹ شپ بھی بنا، کیپیبلٹی ہے، لیکن 1954 میں یہ جہاز بنا اور آج تک ایک ہی وہ شپ یارڈ ہے ہمارے پاس. 1954 سے لے کے آج تک ہم دوسرا شپ یارڈ نہیں بنا سکے. ہمیں مزید شپ یارڈ بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں مزید اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے.
اسی طرح اگر ہم سے شپ بریکنگ انڈسٹری کی بات کریں، واٹ از شپ بریکنگ انڈسٹری، میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں. کوئی بھی جہاز ہوتا ہے نا، اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ 30 ایئرس ہوتی ہے. 30 سال کے بعد اگر آپ اس کو دوبارہ سے ری ویمپ کریں، دوبارہ سے اس کی فٹنگ ٹھیک کریں، سارا کچھ کرنے کے بعد ریپیئر مینٹیننس کے بعد 10 سال آپ اس کو اور چلا سکتے ہیں. یعنی 40 ایئرس کے بعد جہاز کی لائف ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈسمینٹل کرتے ہیں. ڈسمینٹل کرنے کے لیے یارڈس ہیں دنیا میں جہاں پہ یہ ڈسمینٹل. 80s میں جو گڈانی شپ وہ ہے یارڈ ہے ہمارا، شپ بریکنگ یارڈ، یہ دنیا میں نمبر 1 پہ تھا.